اچھا، بہت سارے مرد حضرات یا خواتین یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جنت میں کتنی بیویاں ملیں گی؟ اب اس سے پہلے کہ جنت میں کتنی بیویاں ملیں گی اور ہر جنتی کا کتنی عورتوں سے نکاح ہوگا، اس سے قبل جنت کی عورت کے جو حسن ہوگا، جو اس کا جمال ہوگا، اس پر ذرا بات کرتے ہیں۔ جو خاتون جنت ہوگی اس کا عالم یہ ہوگا کہ اگر دنیا میں ایک دفعہ بھی جھانک لے، ایک دفعہ بس دنیا میں، تو مشرق سے لے کر مغرب تک، فرام ایسٹ ٹو ویسٹ، ساری جگہ روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے۔ اللہ اکبر! یعنی خاتون جنت کے سر کا دوپٹہ جو اس کے سر پر چیز ہے، وہ جو اس کا حصہ بھی نہیں ہے، اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے، افضل ہے، کیونکہ وہ جنت کا ہے، وہ جنت کا ہے، وہ ابدی جگہ کا ہے، جہاں پہ چیزیں نہ خراب ہوتی ہیں نہ پرانی ہوتی ہیں، ہمیشہ رہتی ہیں۔ اب اس ضمن میں بخاری شریف کی جو حدیث آتی ہے نا، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، درجہ صحیح پر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں نکلنا پہلے پہر یا پچھلے پہر، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ اور مزید فرمایا، وَلَوْ أَنَّ إِمْرَأَةٌ مِّن نِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، مزید فرمایا اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا میں لمحے بھر کے لیے جھانک لے، اطلعت الى الارض، ایک لمحے کے لیے جھانک، لأضاءت ما بینہما، تو جو کچھ ہے نا مشرق و مغرب کے درمیان، ہر چیز کو روشن کر دے اور فضا کو خوشبو سے بھر دے۔ جنتی عورت کہ سر کا دوپٹہ، ولا نصیفها على رأسها، وہ جو اس کے سر پہ پڑا ہے نا اس کی اوڑھنی، خیر من الدنیا وما فیها، بہتر ہے اس چیز سے جو دنیا میں ہے اور دنیا سے، دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب آتے جنتی عورت کے حسن و جمال اور اس کی روشنی اور اس کی خوشبو اور اس کے کپڑے، ان سے پرے ایک اور بات جو پہلے آپ سے میں نے ذکر کی تھی کہ جنت میں ہر جنتی کا نکاح کتنی عورتوں سے ہوگا، تو اس کا جواب ہے 2 عورتوں سے ہوگا، اور یہ دونوں عورتیں بنت آدم سے ہوں گی، یعنی کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گی۔ ٹھیک ہے، ایک مسئلہ تو یہ سمجھ لیں۔ پھر حدیثوں کی بھی بات کرتے ہیں۔ خاتون جنت ایک وقت 70 جوڑے پہنی ہوگی۔ خاتون جنت، حور کی بات نہیں ہو رہی، عورت کی بات ہو رہی ہے، بنت آدم کی بات ہو رہی ہے، جو دنیا میں رہ کر وہاں گئی ہے، جنتی عورت بیک وقت 70 جوڑے پہنے گی، جو اس قدر عمدہ اور نفیس ہوں گے کہ ان کے اندر سے عورت کا جسم نظر آ رہا ہوگا۔ 70 جوڑے۔ اس لیے اللہ نے کہا نا کہ یہ جو جنت ہے نا، یہ تم سوچ نہیں سکتے، یہ تم نے نہیں سوچ سکتے۔ ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں کچھ جنت کی تفصیلات، لیکن تمہارے ماورائے عقل ہے کہ 70 جوڑے، اور پھر بھی سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اس کا حسن اس میں سے بھی آیا ہوگا۔ عورت بذات خود اس قدر حسین و جمیل ہوگی کہ اس کے جسم سے ہڈیوں کا گودا تک نظر آئے گا، شفاف بالکل۔ اللہ اکبر۔ اچھا، آئیے ذرا ترمذی شریف کی یہ روایت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز مردوں اور عورتوں کا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، ان اول زمرۃ يدخلون الجنۃ یوم القیامہ ضوء وجوہہم علی مثل ضوء القمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے جو ہے نا وہ ایسے چمکتے ہوں گے نا، ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
دوسرے گروہ کے چہرے آسمان میں چمکتے خوبصورت ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے. دونوں گروہوں کے مردوں کو 2 بیویاں عطا کی جائیں گی. تو یہ وہ حدیث ہے جس کے ریفرنس میں نے وہ سٹیٹمنٹس آپ کو دی تھی. تو پہلے سٹیٹمنٹ دے دی، اب اس کو حدیث بیان کر رہا ہوں. تو ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابواب الجنہ، باب ہے ما جاء فی صفت الجنہ. ٹھیک ہے، تو اب حدیث میں حضور نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ بھی ہوں گے جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور وہ لوگ بھی ہوں گے جن کے چہرے آسمان کے تاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر فرمایا لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ. زوجتان، زوجہ ایک، زوجتان اس کا مثنیٰ ہے، 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ہر مرد کے لیے 2 بیویاں عطا کی جائیں گی. اب اسی لیے خواتین پوچھتی ہیں جب یہ 2 کا سنتی ہیں، ارے سوکن ہے، میں کیسے رہوں گی؟ یہ تمہارا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ سوکن والا مسئلہ تمہارا ہے ہی نہیں. رب ذوالجلال نے فرما دیا کہ ہر قسم کی پلیدی تمہارے اندر سے نکال دی جائے گی. حسد، جلن، بغض، اناد، کمپٹیشن سب نکال دے گا اللہ تعالیٰ. پھر جب جنت میں جاؤ گے تو سب خوش، کوئی غلط فیلنگ نہیں آئے گی، کوئی اس قسم کی کوئی یہ دنیا والی فیلنگز آئیں گی نہیں. یہی تو کمال ہے جنت کا. یہی تو میرا رب بتا رہا ہے کہ جنت ایسی جگہ ہے جو ماورائے عقل ہے. دنیا میں تو انسان تصور نہیں کر سکتا کہ 2 عورتیں ہوں اور ایک دوسرے کو برداشت کرے 100%. کہیں نہ کہیں سے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو نکل ہی جاتا ہے، لیکن وہاں نہیں ہے. یہی تو کمال ہے، یہی تو کمال ہے میرے رب کا. سبحان اللہ. یہی تو اس کی قدرت کی نشانیاں ہے کہ ہر مرد کو 2 بیویاں دے اور وہ سکون سے رہ رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں خوش ہیں. اور یہ نہیں کہ خوش بن رہی ہیں، خوش ہیں، راضی ہیں دونوں. کیونکہ پہلے آپ سے بتا چکا ہوں میں 1-2 دروس پہلے کہ جنت میں سب راضی ہوں گے، سب راضی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لِكُلِّ، اپنے نبی کے ذریعے ہمیں یہ بتا رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں کہ لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ، ہر آدمی کو 2 بیویاں دی جائیں گی. اچھا، پھر عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ 70 حُلَّةٌ. اچھا، اللہ تعالیٰ نے انصاف پسند ہے، اللہ تعالیٰ انصاف فرماتے ہیں. دونوں بیویوں کو ایک جیسا سلوک رکھیں گے. ان کا حسن، ان کا جمال، ان کا اوڑھنا، ان کا پہننا، ان کا کھانا پینا، رہائش ایک ٹکر گئی، کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. تو دونوں عورتیں جو ہوں گی نا، ہر عورت 70 جوڑے پہنے ہوئی ہوگی جن میں سے اس کی پنڈلی کا گودا نظر آ رہا ہوگا. کل زوجۃ 70 حلۃ، 70 کہتے ہیں 70 کو. حلہ، یہ حلہ کپڑا جو ہوتا ہے. یرا مخ ساقها من ورائها، تو اس میں سے گودا نظر آئے گا. مخ جس کو کہتے ہیں نا گودا، ساقها اس کی پنڈلی میں سے. اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے. تو بہرحال یہ سلسلہ بھی جاری ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ پہلے جنت کی عورت کے بارے میں جو احادیث آتی ہیں، جو قرآنی آیات آتی ہیں، اس کو ہم جمع کریں گے اور اس کے بعد حور کی بات ہوگی. وما علینا الا البلاغ.